نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، شہزادوں و شہزادیوں، پہلی صدی ہجری کی بات چل رہی ہے۔ اس سال میں ہونے والے کچھ اور واقعات اس طرح سے ہیں کہ یکم ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بیشتر سیرت نگاروں کے نزدیک 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ ان کی عمر کے بارے میں مختلف قول ہیں سیرت نگاروں کے، اور مورخین کے اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت 9 سال پر ہی متفق ہے، ورنہ اس کے علاوہ 12 سال کا بھی قول ہے اور 18 کا بھی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ جو مشہور ہے، بئر رومہ۔ بئر رومہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا وہ واحد مشہور کنواں تھا جس کا پانی لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ یہودی یہ پانی بہت مہنگے داموں بیچا کرتا تھا، جسے غریب مسلمانوں کے لیے خریدنا ممکن نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے انتہائی مہنگے داموں یہ کنواں خرید کر پھر وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 سعادتیں خاص طور پر حاصل تھیں، جن پر انہیں جنت کی ضمانت تھی، ان میں ایک تو یہی کنویں والی، اور دوسری مسجد نبوی کی توسیع کے وقت زمین کا جو ٹکڑا خرید کر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 7 ہجری میں مسجد کے لیے پیش کیا تھا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جنت کی ضمانت تھی۔ 2 ہجری آگے آتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ واقعات کا یہ سال ہے، کیونکہ پہلی ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی ہجری کے پہلے 3 ماہ گزر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 ہجری سے اسلام کے انتہائی اہم ترین واقعات کا آغاز ہوتا ہے، جن میں سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ خانہ کعبے کو قبلہ قرار دیا جانا یہ بھی اسی سال یعنی 2 ہجری میں ہوا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابتدا میں تو قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے اس جہت سے نماز پڑھتے تھے کہ اس میں خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور آپ کی سمت بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی۔ تو اس طرح ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف، جبکہ یہ صورت مدینہ منورہ میں ممکن نہیں تھی، کیونکہ اب سمتیں بالکل مخالف ہو گئی تھیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر میں اس کا رخ بیت المقدس ہی کی طرف رکھا گیا تھا، اور پھر جب 16-17 مہینے بعد جو ہے حکم آیا قبلے کی تحویل کا، تو اس وقت پھر جو ہے اس کا رخ بدلا گیا، اور 16
یہ حکم آنے کے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ جل شانہ نے شدت کے ساتھ یہ خواہش پیدا فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب جبرائیل امین یہ حکم لے کر اترتے ہیں. پھر نصف شعبان 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بستی بنو سلمہ میں تشریف لے گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سلمہ میں نماز کی امامت کروائی. جب 2 رکعتیں ادا فرما چکے تو اس دوران قبلے کی تحویل کا حکم آ گیا. جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آ گئے فول وجهک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا. چونکہ وہاں ایک ایسی نماز پڑھی گئی تھی جس میں 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. جو صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے نماز میں، انہوں نے بھی جب آپ نے اپنا رخ تبدیل کیا تو انہوں نے بھی نماز میں اپنا رخ تبدیل کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوئے، اور یہ وہی صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی. ویسے تو سارے ہی صحابہ کرام جنتی، لیکن ایک مجلس میں جن 10 خوش نصیب صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی وہ اس موقع پر. پھر ایک اور کام اس صدی میں ہجری میں ہوا، اور وہ جو ہے اس کام کو مسلمانوں کے منظم تعلیمی اور اصلاحی نظام کی اساس اور بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے. مسلمانوں میں جتنے بھی دینی نظام چل رہے ہیں جیسے اصلاح، تزکیہ، ارشاد وغیرہ، اگر ان کی بنیاد پوچھی جائے تو وہ یہی درس کا ہے جو 2 ہجری کے اندر مسجد نبوی شریف میں صفہ کے نام سے قائم ہو. صفہ عربی میں سائبان یا سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ اس وقت شروع ہوا جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا تھا. تو جب مسلمانوں کے قبلے کا رخ دوسری طرف ہوا تو پیچھے کی طرف جہاں پہلے قبلہ تھا اس جگہ ایک چھپر اور سائبان ڈال دیا گیا، اور اس میں وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگیاں تحصیل علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے وقف کرنا طے کر لیا تھا، یہ جگہ ان کا ٹھکانہ بنی. یعنی مسجد نبوی شریف میں بیک وقت 2 عظیم الشان نظام شروع ہوئے. ایک تو یہ کہ ان حضرات کو تعلیمی فائدہ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ سنیں گے، قرآن سنیں گے جو نازل ہوتا رہے گا، اور یہ سب سے پہلے اسے سنتے رہیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تشریحات، توضیحات، اس کی تفسیر بھی سنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. تو یہ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا کر مسجد نبوی میں مقیم ہو گئے. ان کی تعداد مختلف ادوار میں مختلف رہی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور وہ اصحاب صفہ کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ان کی تعداد 70 بھی رہی، 80 بھی رہی،
اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعداد ایک دور میں 400 تک بھی چلی گئی تھی۔ یہ لوگ صبح شام مسجد میں ہی مقیم رہتے تھے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی دینی تعلیم یا تزکیہ کو اپنی ترجیح بنا لے تو معاشرے میں مشورہ دینے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی کام کاج بھی کیا کرو، لیکن ان حضرات کو کسی صحابی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ بھائی صفہ چھوڑو، باہر بازار میں جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، کچھ کام کاج کرو، جبکہ اتنے بڑے بڑے سمجھدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے، اور وہ ان کو بڑا خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کو اپنی ترجیح بنایا، کیونکہ ان سے امت نے پھر بعد میں فائدہ اٹھانا تھا۔ یہ حدیث کے بڑے بڑے راوی ہیں، سارے کے سارے، تمام واقعات انہوں نے بیان کیے۔ آج جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی اور جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، اس زندگی کو وحی کی ترتیب کے مطابق گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ انہی حضرات کی مہربانی، اور یہ ان کا زیادہ سے زیادہ 10 برس کا عرصہ بنتا ہے۔ 2 ہجری سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک انہوں نے جو اپنے قیمتی 10 برس دیے، ان 10 برسوں میں وہ امت کے لیے لاکھوں برس کا سامان کر گئے کہ رہتی دنیا تک ان سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی، یعنی قیامت قائم ہونے تک اصحاب صفہ کا فیض جاری رہے گا۔ ان 10 برسوں میں انہوں نے دنیا کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، نہ مال کمانے کو اپنی ترجیح بنایا، بلکہ اپنے تمام اوقات اور اپنی تمام توجہات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شخصیت کی جانب مبذول کر کے ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، روحانیت حاصل کی، قرآن حاصل کیا اور حدیث حاصل کی۔ تو اس سے بڑا اور بہتر سودا کس کا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء صحابہ تھے، اور صفہ میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے اپنے گھر نہیں تھے اور انہیں گھر بار کی فکر بھی نہیں تھی۔ ان میں سے بعض حضرات جیسے عبداللہ ابن عمر، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے ہی تھے، لیکن جب ان کی شادی ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور پھر یہ وہاں سے آتے جاتے تھے۔ حضرت امی عائشہ کے حجرے کا دروازہ مسجد کے اندر سے ہی تھا، اور باقی ازواج مطہرات کے حجرے بھی یہیں ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دور صفہ کا گزارا اس میں ہم نے بڑی بھوک دیکھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو مجاہد سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سوا کوئی رب نہیں، کہ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا، اور بعض اوقات ہم پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ جب پیٹ بہت زیادہ خالی ہوتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، تو اس کو پھر سیدھا رکھنے کے لیے وہ پتھر باندھتے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے جو کہ پورے کا پورا بخاری شریف میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی شدت سے میں اتنا بےتاب ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور کچھ کھلا پلا دے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ کہتے سوال میں کرنا نہیں چاہتا تھا، اگرچہ بھوک کی اس اضطراری کیفیت میں یہ سوال بھی کر لیتے تو جائز تھا، لیکن یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا کہ اس حالت میں بھی سوال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی علمی سوال پوچھتا ہوں، تو جب وہ اس سوال کا جواب دینے کے دوران میرے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے
تو انہیں میری غیر معمولی بھوک کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا اور وہ پھر مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کچھ کھلا پلا دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے قرآن کی ایک آیت سمجھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو انہوں نے مجھے اس کا مطلب بیان کر دیا اور روانہ ہو گئے، اور میں ویسے ہی کھڑا رہ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نظر آئے، تو میں نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے قرآن کی ایک آیت سمجھنا چاہتا ہوں، اور اس سے میرا مقصد یہی تھا کہ وہ جواب کے دوران جو میرے چہرے پہ نگاہ ڈالیں گے تو ان کو بھوک کے آثار نظر آ جائیں گے، تو مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کچھ کھلا پلا دیں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ پوچھو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے اس آیت کا مطلب بیان کر دیا، اور پھر یہ بھی چلے گئے، اور میں پھر یوں ہی کھڑا رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے، اور گھر جا کر آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ ام المومنین نے کہا کہ بس دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور وہ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، مطلب یہ کہ کہیں یہ صدقے کا تو نہیں ہے؟ ام المومنین نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہدیہ آیا ہے کسی کی طرف سے آپ کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ سارے صفہ والوں کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پیالہ تو بمشکل اتنا ہے کہ مجھ جیسا بھوکا آدمی پی لے تو بھی اس میں کچھ نہیں بچے گا، یا زیادہ سے زیادہ میں مروت میں کچھ چھوڑ دوں اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نوش فرما لے، تو اس سے زیادہ تو اس میں ہے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے صفہ والوں کو بلا کر لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اگر یہ ہم دونوں ہی پی لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن ظاہر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ اس میں کوئی بھی چوں چڑھا نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں سارے صفہ والوں کو بلا لایا، اور وہ کم از کم تعداد میں 80 تھے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ ان کو پلانا شروع کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کو دیتا، وہ جتنا پینا ہوتا پی لیتا، اور پھر میں دوسرے کو دیتا، پھر تیسرے کو، اسی طرح۔ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے صفہ کے تمام لوگوں نے وہ دودھ خوب سیر ہو کر پی لیا اور چلے گئے۔ اب میں بچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کیفیت کا علم تھا کہ ہر ایک کو پیالہ پکڑاتے ہوئے مجھے یہ خیال آتا تھا کہ شاید ابھی یہ ختم کر دے گا۔ پھر سوچیں کہ جس کو خود شدید ترین بھوک لگی ہو تو ہر ایک کو پیالہ پکڑاتے ہوئے اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں اس میں کچھ چھوڑے گا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تم رہ گئے بس۔ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب تم پینا شروع کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں کچھ پیتا، تھوڑا پی کر پھر مروت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ پیالہ بڑھا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اور پیو، تو میں پھر اور پیتا اور پھر پیالہ آپ کی طرف بڑھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابو ہریرہ اور پیو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ذرا سے بھی گنجائش نہیں ہے اس کو پینے کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کیا،
اور پیالے کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ان حضرات کا طریقہ زندگی تھا۔ لیکن انہیں ابو ہریرہ نے یہ مشقتیں تو برداشت کیں، لیکن آج اس امت کو 5000 حدیثوں کا تحفہ عطا فرما گئے۔ 5000 سے زیادہ روایات ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ سے اسی مشقت کے ساتھ پہنچی۔ آج تو ہم کسی بندے کو اس حالت میں دیکھیں تو ہمیں اس پر رحم آنا شروع ہو جاتا کہ آئے بیچارے مولوی صاحب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاروبار بھی کر سکتے تھے، کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے، ساری راہیں ان کے سامنے کھلی تھیں، لیکن انہوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنوں۔ اچھا، وہاں کوئی باقاعدہ لنگر وغیرہ تو تھا نہیں، تو کھاتے کیسے تھے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ اور کاروبار کرنے والے اور کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ پر ان حضرات کو تقسیم فرما دیا۔ کسی کو ان کی استطاعت کے مطابق 2 صفحہ والے دے دیے، کسی کو 4 دے دیے، کچھ لوگ زیادہ بھی لے جاتے تھے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خزرج کے سردار تھے، وہ 80 لوگ رات کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلا کر پھر واپس بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ ان کا عام طور پر طریقہ رہا۔ ایک چیز اور بھی تھی کہ جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص طور پر باغات تھے، وہ حضرات اپنے باغات سے کھجوریں لا کر یہاں پر ایک رسی بندھی ہوئی تھی اس چھپر کے نیچے، اس پر کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، جن کو صبح صفہ والے جھاڑ لیا کرتے تھے۔ جتنی کھجوریں گر جاتی تھیں ان کو کھا لیتے تھے اور پھر کچھ وہاں رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ حکم بھی فرمایا تھا کہ باغ والوں کو کہ وہ اپنے باغ سے ایک ایک خوشہ لا کر یہاں صفہ والوں کے لیے لگا دیا کریں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے نگران و منتظم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو پکی ہوتی تھی ان کو جھاڑ لیتے تھے ایک لکڑی کی مدد سے، تو اور جو تھوڑی اب سخت ہوتی تھی وہ رہ جاتی تھی۔ اس طرح وہ خوشہ کئی دن تک استعمال ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عصا سے ان خوشوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خوشہ اس میں ایسا تھا جس میں خراب کھجوریں تھیں، لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے، نہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ شخص کیسی خراب کھجوریں لے کر آیا، جبکہ صفہ والے اللہ کے مہمان ہیں۔ بس اتنا فرمایا کہ اگر یہ خوشے والا چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ بھی لا سکتا تھا۔ اس میں تلقین اور ترغیب تھی کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی مال نکالو تو اچھا مال نکالو، یعنی انسان جب اللہ کو دے رہا ہو تو اللہ جل شانہ کے شان دے، جیسا کہ ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کا ان کے شان اکرام کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اصحاب صفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دیکھتے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کی دیر تھی کہ آپ انہیں کہتے کہ اٹھو مسجد چھوڑو اور جاؤ بازار کے اندر کماؤ ساری کے ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اے صفہ والو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری مشقت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے تو تم کہو گے کہ تمہارے اس فقر میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اور یہ عنایت اس وجہ سے ہے کہ تم نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے بجائے ایک اور طرح کی زندگی جس کے اندر خالصتاً تعلیم و تزکیہ ہے، اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا طے کیا۔ چند مشہور اصحاب صفہ جن کے ناموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ان میں شامل تھے۔ مثلاً عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، حضرت عمار ابن یاسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، اور ان 4 لوگوں میں سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں ہونے
کی وجہ سے اس درجے تک پہنچے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن اگر کسی نے سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ 3 اور اصحاب جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان اصحاب صفہ میں حضرت مقداد ابن اسود ہیں، حضرت خباب ابن ارت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے انتہائی مشقتیں اٹھائیں، حضرت بلال ابن رباح ہیں، حضرت زید ابن خطاب ہیں جو حضرت عمر ابن خطاب کے بھائی ہیں۔ حضرت زید ابن خطاب و حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی شادی سے پہلے تک صفہ میں ہی رہے، پھر اپنی شادی کے بعد یہ حضرات اپنے گھر منتقل ہو گئے اور پھر وہاں سے یہ آتے جاتے تھے۔ انہی میں مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان لانے کا واقعہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، اور صفہ والوں میں ہی ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اور ان کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ پھر ان میں انتہائی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ احادیث کی روایات موجود ہیں، جیسا کہ اکثر احادیث مبارکہ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ چند مشہور حضرات ہیں جو اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ ما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل تقوی واہل مغفرہ۔ اے کریم اللہ، ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سننا سنانا اپنے بارگاہ عالی میں اپنے شان قبول فرما کے آخرت کے لیے ذخیرہ اور ہم سب کے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری طرف سے آقا پاک کو بہترین جزائیں عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات عالی اور بلند فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے اولین و آخرین سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے۔ سب کے غم دکھ تکلیفیں مصائب مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک جائز شریعات پوری فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، قبر قیامت آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہر خیر سے سرفراز فرما، شر سے محفوظ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے کریم اللہ ہم سب کو یا اللہ سیرت پاک کے صدقے میں یا اللہ بار بار ادب و عظمت کے حاضریاں حرمین شریفین کے مقدر فرما دے، جب تک زندگی ہے یا آنا جانا لگا رہے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ کل عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ان کے جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو قافلے ان کی طرف رواں دواں ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفار و منافقین کا شر ان پر لوٹا دے۔ یا اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ یا اللہ بھی صدقے و طفیل یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے اور ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اے کریم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیر کی دعائیں مانگی، ہم بھی وہ تمام دعائیں آپ سے مانگتے ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے پناہ چاہیے ہم بھی وہ تمام پناہ ان تمام شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما، ہر خیر سے سرفراز فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا و سنانا قبول اور میرا سنانا قبول فرمائے۔